تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ جناب صدر، میرا آج کا موضوع کشمیر پاکستان کی آواز۔ اے وادی کشمیر تیری کیا بات، اے جنت نظیر تیری کیا بات، تو روشن تو قائم رہے گی تو دائم، ایک نکھری تصویر تیری کیا بات، ایک نکھری تصویر تیری کیا بات۔ ٹکراتی ہیں پردہ سماعت سے اس ماں کی للکار کے جس کے لختے جگر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھوکے کتے کی نگاہوں کا نشانہ ہے۔ ٹکراتی ہیں اس باپ کی صدائیں کہ جس کے جوان بیٹے کی گردن زنجیروں میں جکڑی، جسم گولیوں سے چھلنی چھلنی اور چہرے پر تلوار کی تیز دھار وار کا نشان ہے۔ صدر علی وقار ٹکراتی ہیں اس معصوم دوشیزہ کی سسکیاں کہ جس کے آنچل کو بچانے کی غرض سے اس کے بھائی نے اپنے بدن پر کوڑوں کا زخم سہا، تیزاب کی تیز گرمی کو بھی جام شہادت سمجھ کر نوش کیا۔ جناب والا ٹکراتی ہیں یہ آوازیں کسی اور سمت سے نہیں، وہیں سے آ کر ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، جہاں سے ہواؤں کا رخ بھی اسی طرف، دریاؤں کا رخ بھی اسی طرف اور آزادی کا رخ بھی اسی طرف ہے۔ جناب والا یہ سسکیاں بتاتی ہیں کہ ہماری شہرت تکلیف میں ہے، اضطرابی میں ہے، اور یہ اضطرابی آج کی اضطرابی نہیں، یہ ظلم آج کا ظلم نہیں، یہ بربریت آج کی بربریت نہیں۔ اس فرعونیت سے وادی کشمیر کا تعلق بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے۔ جی ہاں جناب والا، مگر میں خود کو خدا سمجھنے والے نمرودان وطن سے یہ کہتی ہوں کہ تمہیں سری نگر میں فوج کے سامنے پتھر اٹھا کر کھڑا ہونے والا بچہ ایک کمسن بچہ لگتا ہے، مگر مجھے اس کے لہو سے صلاح الدین ایوبی کی پکار سنائی دیتی ہے۔ تمہیں اننت ناگ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لختے جگر کو بھارتی گولیوں سے شہید ہوتا دیکھ کر مسکرانے والی ماں کو ایک لاگر بڑھیا لگتی ہے، مگر مجھے اس ماں کی آنکھوں سے حضرت زینب کی سرخرو چمک دکھائی دیتی ہے۔ تمہیں بارہ مولا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو بھارتی گولیوں سے جاں بحق ہوتا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے والا باپ ایک لاغر بوڑھا لگتا ہے، مگر مجھے اس باپ سے شہید کربلا کی مہک آتی ہے۔ تمہیں وادی کشمیر میں روز کٹتے جلتے لوگ بے کسو لاچار ہجوم لگتے ہیں، مگر مجھے اس ہجوم کا ایک ایک فرد طارق بن زیاد نظر آتا ہے، خالد بن ولید نظر آتا ہے کہ آتش فشاں ہوں، راکھ ہوں، لیکن میرے اندر لاوا ہے میرے خون کا جو کھولتا ہے، گردن کو میری کاٹ کر خوش ہے میرا غنیم، ارے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے، ارے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ تبھی یوم کشمیر پاکستان کی آواز بن کر اقوام متحدہ جیسے سیاہ اداروں میں پلنے والی ان کالی بھیڑوں کے منہ پر تماچے رسید کرتی ہے کہ تم بار بار ویٹ کرو، ہم بار بار لہو کے نذرانے دے کر آسمانوں کو اپنی دعاؤں سے چیر دیں گے، اس کے غضب کو دعوت دے کر بت پرستوں کو دھکیل دیں گے۔ ارے کوئی جائے اور اپنی خوش فہمیوں کے بت تراش کر ان کی عبادت کرنے والوں سے کہے کہ پھر نہ کہنا قیامت سے پہلے قیامت آ چکی، پھر نہ کہنا مسلمانوں کے ولولے ایسے جاگے کہ وحشت بپا ہو گئی، پھر نہ کہنا لہو کی حرارت سے دل ایسے بھڑکے کہ سورج فنا ہو گیا، پھر نہ کہنا فلسطین کی سسکیاں ہر یہودی کے حق میں قہر بن گئیں، پھر نہ کہنا کہ کشمیر کی وادیاں بت پرستوں کی زندہ قبر بن گئیں، پھر نہ کہنا کہ مغرب میں ڈالی ہوئی عقل ناسخ کی بنیاد ہی ہل گئی، پھر نہ کہنا کہ مظلوم ظالم ہو گئے، پھر نہ کہنا لہو کو زباں مل گئی، پھر نہ کہنا لہو کو